سیاست کے موجودہ دور کو دیکھیں تو عموماً سب کچھ ایک طے شدہ نقشے کے تحت چلتا دکھائی دیتا ہے نا؟ یعنی دائیں بازو کے نظریات رکھنے والا دائیں بازو کی بات کرے گا اور بائیں بازو والا بائیں کی۔ ہاں بالکل، ایک لکیر کھنچی ہوئی ہے اور ہر شخص اپنے مقررہ نظریاتی خانے میں قید نظر آتا ہے۔ اس لکیر کو عبور کرنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن آج کا ہمارا یہ جو تفصیلی جائزہ ہے نا، یہ ایک ایسے سیاسی سفر پر مبنی ہے جو ان تمام روایتی خانوں کو مکمل طور پر توڑ دیتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے، کیونکہ ہم جس سیاسی کلچر کے عادی ہو چکے ہیں اس میں اتنی لچک بہت کم نظر آتی ہے۔ عموماً سیاستدان بہت ہی محفوظ بیانیے پر چلتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تاکہ ان کا ووٹ بینک ناراض نہ ہو، اور اسی لیے آج ہم ایک بہت غیر معمولی شخص کا تجزیہ کر رہے ہیں، ایک ایسا رہنما جو دائیں بازو کی ایک کھٹر جماعت کا صف اول کا لیڈر تھا، لیکن جب بات شہر کی آئی تو وہ اپنی ہی پارٹی کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے سیاست کا پہلا سبق کمیونسٹ نظریات کی چھاؤں میں سیکھا تھا، لیکن بعد میں وہ دائیں بازو کا ناقابل شکست ستون بن گیا۔ تو یہ تمام حیران کن حقائق آج ہم نے اپنے بنیادی ذریعے سے لیے ہیں، جو کہ سینئر صحافی عارف عزیز صاحب کا ایک انتہائی تفصیلی مضمون ہے۔ ہاں، جو انہوں نے اردو اخبار ندیم میں بھوپال کے ہر دل عزیز لیڈر بابو لال گور کی یاد میں لکھا تھا۔ بالکل، ان کا انتقال 21 اگست 2019 کو ہوا تھا، اور اس جائزے کا ایک بڑا متضاد پہلو یہ بھی ہے کہ بھوپال کے اس خالصتاً ہندی بولنے والے لیڈر کو ہندی صحافت نے شاید اس گہرائی اور محبت سے یاد نہیں کیا۔ صحیح بات ہے۔ جتنا اردو اخبار ندیم اور عارف عزیز صاحب نے انہیں ایک خوبصورت آرٹیکل کے ذریعے زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ تو ہم سب سے پہلے عارف عزیز صاحب کی اس اردو خدمت کو بھی سلام کرتے ہیں، جو آج بھی گنگا جمنی تہذیب کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں۔ آج ہماری اس گفتگو کا مقصد یہی کھوجنا ہے کہ بابو لال گور محض ایک سیاستدان کیوں نہیں تھے، یعنی وہ کیسے پارٹی لائنز اور زبان کے اختلافات سے بالاتر ہو کر گنگا جمنی تہذیب کے شہر کی ایک زندہ مثال بن گئے۔ تو اس حیرت انگیز سفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بنیاد کو دیکھنا ہوگا جہاں سے ان کی سوچ نے جنم لیا۔ بالکل، کسی بھی سیاسی عمارت کی بنیاد اس کے ابتدائی حالات پر کھڑی ہوتی ہے، اور بابو لال گور کی کہانی ایک بہت مشکل ماحول سے شروع ہوتی ہے۔ 1929 میں اتر پردیش میں پیدا ہونے والے بابو لال گور نے بھوپال کو اپنا مسکن بنایا تھا، اور ان کا سیاسی کریئر کسی ڈرائنگ روم یا یونیورسٹی سے نہیں بلکہ کپڑا مل کی مشینوں کے شور میں شروع ہوا، جہاں وہ ایک عام مزدور کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس کپڑا مل میں کمیونسٹ پارٹی کی مزدور یونین کا مکمل دبدبہ تھا۔ اچھا، یعنی ان کی ابتدائی سیاسی تربیت کمیونسٹ رہنما شاکر علی خان کے زیر سایہ ہوئی تھی، جنہیں بابا سیاست مانا جاتا تھا۔ لیکن پھر تاریخ نے رخ بدلا اور بابو لال گور دائیں بازو کی جماعت جن سنگھ میں شامل ہو گئے۔ یہ ایک بہت غیر معمولی تبدیلی ہے، مطلب ایک مزدور یونین کا کارکن جو طبقاتی جد و جہد سن کر بڑا ہوا ہو، وہ اچانک ایک قدامت پسند جماعت کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو کیا اس تبدیلی نے ان کے اندر کی اس عوامی ہمدردی کو ختم کر دیا تھا؟ میں یہی سوچ رہی تھی۔ دراصل گراؤنڈ پر کام کرنے والے ایک مزدور کے لیے نظریے کی باریکیوں سے زیادہ روزمرہ کے بنیادی مسائل اہم ہوتے ہیں نا، جیسے مزدوری کے حقوق اور استحصال کے خلاف آواز اٹھانا۔ صحیح، یعنی انہوں نے غریب کے دکھ درد کو بہت قریب سے محسوس کیا ہوا تھا۔ بالکل، تو جب انہوں نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی تو وہ محض ایک لبادہ نہیں بدل رہے تھے، بلکہ اپنا وہ تمام زمینی تجربہ اور عوام سے جڑنے کا فن اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اور ان کے لیے سیاست کوئی نظریاتی بحث نہیں تھی، بلکہ گلی محلے کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایمرجنسی سے پہلے جے پرکاش نارائن کی تحریک میں انہیں اپنا پہلا الیکشن جیتنے کا موقع ملا۔ اور اس کے بعد تو لگاتار 8 الیکشن جیتنا اور آخری الیکشن میں 67,000 ووٹوں کی اکثریت سے جیت کر ایک نیا ریکارڈ قائم کرنا ان کی عوامی مقبولیت کا ثبوت ہے۔ کیا بات ہے! لیکن ان کی اس مقبولیت کا سب سے کڑا امتحان تو تب آیا جب ان کے نظریاتی ساتھی اور ان کے شہر کی تاریخ آمنے سامنے آ گئی۔
عارف عزیز صاحب کے مضمون میں 1988 کے ایک مشہور واقعے کا ذکر ہے نا؟ ہاں، یہ وہی بھوپال یونیورسٹی کا نام تبدیل کرنے کا تنازع ہے جس نے اس وقت شہر کی سیاست میں ایک ابال لا دیا تھا۔ بالکل، اس وقت مدھیہ پردیش میں کانگریس کی حکومت تھی اور ارجن سنگھ وزیر اعلیٰ تھے۔ انہوں نے بھوپال یونیورسٹی کا نام بدل کر مجاہد آزادی مولانا برکت اللہ بھوپالی کے نام پر برکت اللہ یونیورسٹی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اب ظاہر ہے سیاست میں ایسے فیصلوں پر فوراً رد عمل آتا ہے۔ بی جے پی سے جڑی طلبہ تنظیم ودیارتھی پریشد نے اس کی شدید مخالفت شروع کر دی اور سڑکوں پر جلوس نکالے۔ اور ایسے میں کسی بھی سیاسی رہنما کے لیے سب سے آسان راستہ یہی ہوتا ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے یا اپنی پارٹی کے ساتھ مل کر مخالفت کرے۔ لیکن بابو لال گور نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر جو کیا وہ حیران کن تھا۔ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر حکومت کے اس فیصلے کی حمایت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا برکت اللہ جنگ آزادی کے عظیم ہیرو تھے اور محض ایک یونیورسٹی کا نام بدلنا ان کی قربانیوں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اچھا، انہوں نے اپنے ہی صفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ دراصل تاریخ سے ناواقف ہیں۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ تو بظاہر ایک سیاسی خودکشی لگتی ہے نا؟ ہاں، اسمبلی کے اندر اپنی ہی پارٹی کی طلبہ تنظیم کے خلاف کھڑا ہونا ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو پھر مخالفت نے ان کا ووٹ بینک کیوں نہیں توڑا؟ وہ محفوظ کیسے رہے؟ اس کا جواب اس اخلاقی اتھارٹی میں چھپا ہے جو سچ بولنے سے آتی ہے۔ جب ایک لیڈر وقتی سیاست پر شہر کی تاریخ کو ترجیح دیتا ہے تو اس کا سچ ایک بے پناہ وزن پیدا کر لیتا ہے۔ یعنی گنگا جمنی تہذیب ان کے لیے صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ بھوپال کی اصل روح تھی۔ بالکل، وہ جانتے تھے کہ مولانا برکت اللہ کی قربانی کسی خاص مذہب کی نہیں بلکہ اس مٹی کی وراثت ہے، اور ان کے اس مضبوط استدلال کے سامنے وقتی سیاسی شور خود بخود خاموش ہو گیا۔ کمال ہے، اور وقتی شور پر شہر کی وراثت کو ترجیح دینا، اس میں زبان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ عارف عزیز صاحب کا مضمون ایک اور بڑا تضاد سامنے لاتا ہے۔ ہاں، بر صغیر کی سیاست میں زبان کو اکثر ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، لیکن بھوپال میں اس کی ایک عجیب تصویر نظر آئی۔ مضمون کے مطابق کانگریس جو اقلیتوں کے قریب ہونے کی دعوے دار تھی، اس میں کے این پردھان کے بعد اکثریتی فرقے کا کوئی اردو دا لیڈر نہیں بچا تھا۔ اور اس کے بالکل برعکس بی جے پی میں بابو لال گور اور کیلاش نارائن سارنگ جیسے سرکردہ رہنما موجود تھے جو اردو بخوبی جانتے تھے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ گور صاحب کے بارے میں تو لکھا ہے کہ وہ پرانے شہر کے مسئلے جاننے کے لیے روزانہ پابندی سے اردو اخبارات پڑھتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ زبان کو محض ایک رسم نہیں بلکہ کمیونٹی کی نفسیات سمجھنے کا ٹول مانتے تھے۔ ہاں، اور انہوں نے اپنا مڈل بورڈ کا رزلٹ بھی اردو اخبار ندیم میں دیکھا تھا اور اس کی کاپی تاحیات سنبھال کر رکھی۔ جب اردو کو تعصب کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو انہوں نے ہمیشہ اس زبان کی شیرینی کی برملا تعریف کی اور بار بار یہ کہا کہ ندیم شہر کا سب سے پرانا اخبار ہے جو اردو زبان کی عظیم خدمت کر رہا ہے۔ تو کیا ایک ہندی بولنے والے پس منظر کا لیڈر جس کی پارٹی پر کٹر پن کا الزام لگتا ہو، اس کا اردو اخبار سے شہر کی نبض پہچاننا یہ نہیں بتاتا کہ زبانوں کو مذہب میں بانٹنا غلط ہے؟ 100% زبان کا تعلق مٹی اور جغرافیے سے ہوتا ہے۔ جب آپ اسے مذہب سے جوڑتے ہیں تو تاریخ کو کاٹ دیتے ہیں۔ گور صاحب یہ زمینی حقیقت سمجھتے تھے کہ پرانے شہر کی سیاست کو سمجھنا ہے تو اردو ہی کا سہارا لینا پڑے گا۔ صحیح، ان کے لیے اردو سے لگاؤ اور شہر سے محبت ایک ہی چیز تھی، اور شہر کی خدمت کے معاملے میں جب عملی فیصلوں کا وقت آیا تو انہوں نے کچھ انتہائی مشکل فیصلے بھی کیے۔ ہاں، عموماً گنجان آباد شہروں میں ترقیاتی کاموں پر بہت مزاحمت ہوتی ہے اور سیاسی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ پکوا حکومت کے دوران بطور وزیر شہری ترقیات انہوں نے پرانے شہر اور بیرا گڑھ کی سڑکوں کو چوڑا کرنے کا فیصلہ کیا، اور ظاہر ہے اس کا مطلب تھا مکانات اور دکانوں کا گرنا، جس پر لوگوں نے شدید تنقید کی۔ اسے معاشی قتل قرار دیا گیا اور انہیں زبردست عوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں گالیاں تک دی گئیں، لیکن بابو لال گور نے ان مخالفتوں کے باوجود کام نہیں روکا۔ آج 20-22 سال بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اگر وہ سڑکیں چوڑی نہ ہوتی تو پیدل چلنا بھی محال ہوتا۔ اور یہی بات ایک عام سیاستدان کو ایک لیڈر سے الگ کرتی ہے نا۔
لیکن سیاستدان کی بقا تو اگلے الیکشن میں ہوتی ہے۔ وہ مکانی تاجر تو ان کا ووٹ بینک تھے، انہوں نے اپنے عروج پر یہ خطرہ کیوں مول دیا؟ کوئی وقتی حل بھی تو نکال سکتے تھے۔ کیونکہ ایک سچے لیڈر کی نظر اگلی نسل اور 20 سال بعد کے منظر نامے پر ہوتی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ وقتی طور پر لوگ ناراض ہوں گے، لیکن بھوپال کا مستقبل ان سڑکوں کی کشادگی سے جڑا تھا۔ تو یہ ایک کڑوی دوا کی طرح تھا جو پیتے وقت تو بری لگی، لیکن اس نے جان بچائی۔ بالکل، اور وقت کے ساتھ عوام اس خلوص کو پہچان لیتے ہیں، اسی لیے وہ ابتدائی ناراضگی کے باوجود مسلسل الیکشن جیتتے رہے۔ اور اس مسلسل مقبولیت کا ایک اور بڑا راز ان کی ذاتی عاجزی اور پرانے دوستوں کو نہ بھولنے کی عادت میں چھپا تھا۔ اقتدار اکثر انسان کو زمینی حقائق سے کاٹ دیتا ہے، مگر ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ طاقت کے نشے سے محفوظ رہنا واقعی بہت بڑی اخلاقی کامیابی ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ کے منصب تک پہنچے، لیکن ان کا بنگلہ صبح سویرے ہی عوام کے لیے کھل جاتا تھا۔ اور وہ کپڑا مل کے پرانے ساتھیوں سے بھی اسی گرم جوشی اور سادگی سے گلے ملتے تھے۔ مضمون میں ایک بہت خوبصورت واقعے کا ذکر ہے جو گنگا جمنی تہذیب کی علامت بننے والی ایک تقریب کا تھا۔ ہاں، ہفتے روزہ جریر ایاز کی 10 سالہ تقریبہ، جس میں اٹل بہاری واجپئی اور قتیل شفائی جیسی شخصیات آئی تھیں۔ بالکل، تو اس ہائی پروفائل تقریب میں بابو لال گور نے وی آئی پی بن کر بیٹھنے کے بجائے ایک عام ورکر اور رضاکار کی حیثیت سے انتظامات سنبھالے تھے۔ اور یہ کوئی وقتی دکھاوا نہیں تھا، یہ ان کی اس تربیت کا حصہ تھا جو انہوں نے مزدوروں کے درمیان حاصل کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ خدمت عہدے کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایگزیکٹلی۔ اور 2013 میں جب عارف عزیز صاحب کو پریس کاؤنسل آف انڈیا کا بیٹھے رہے اور عارف عزیز صاحب کے ساتھ اپنے پرانے رشتوں کا نہایت محبت سے ذکر کیا، یہ چھوٹی تفصیلات بتاتی ہیں کہ اصل طاقت کرسی میں نہیں، عوام کے ساتھ زمین پر بیٹھنے میں ہے۔ بے شک، لوگ پالیسیوں کو بھول جاتے ہیں لیکن اس احساس کو نہیں بھولتے جو کوئی لیڈر انہیں دیتا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ کوئی حکمران نہیں بلکہ انہی کی گلی کے بزرگ ہیں۔ تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو انسانوں کا احترام کرتے ہیں۔ ان کی سیاست انسانی تعلقات اور اخلاقی جرات کا نایاب امتزاج تھا، اور ساتھ ہی عارف عزیز صاحب نے یہ مضمون لکھ کر صحافتی دیانتداری کی بہترین مثال قائم کی ہے۔ آج کی اس گفتگو کو ہم اسی نقطے پر سمیٹیں گے کہ بابو لال گور کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ گنگا جمنی تہذیب کی پاسداری، حق گوئی اور بغیر کسی تفریق کے خدمت انسان کو تاریخ میں امر کر دیتی ہے۔ بالکل، ایک دائیں بازو کے رہنما کو ایک اردو اخبار اور مسلمان صحافی کا اتنی عقیدت سے یاد کرنا خود اس گنگا جمنی کلچر کی زندہ مثال ہے۔ تو سننے والوں کو ہم یہ یاد دہانی کرواتے چلیں کہ اگر آپ کو ایسے گہرے تفصیلی جائزے پسند ہیں تو ہمیں یوٹیوب اور انسٹاگرام پر ضرور فالو کریں تاکہ ہم ایسی مزید گفتگو آپ تک لاتے رہیں۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ جاتے جاتے میں جو لوگ ابھی سن رہے ہیں ان کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ آج کے دور میں جب قومی سطح کی سیاست اور پولرائزیشن ہر مقامی شناخت پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تو کیا ہم نے بابو لال گور جیسی اس مقامیت اور شہر کی تہذیب سے محبت کے فن کو کھو دیا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا اپنے شہر کی مٹی اور کلچر سے غیر مشروط محبت ہی موجودہ دور کی اس زہریلی سیاسی تفریق کا واحد علاج ہو سکتی ہے؟ سوچئے گا ضرور۔